الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. کون سی کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو دی تھی؟ تورات جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. وَقَفَّيْنَا اور پے در پے بھیجے، ایک کے بعد دوسرے ہم نے بھیجے، من بعدہ موسیٰ کے بعد، بالرسل رسولوں کو. موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے. جن انبیاء اور رسول کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا موسیٰ کے بعد وہ یہ ہے: ہارون علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، الیاس اور الیسع اور داود علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام اور جناب عزیر علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام، جناب زکریہ علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام. یہ سارے وہ نبی تھے جو ہے جناب موسیٰ کے بعد آئے تھے. اور آخری رسول جو ہے نبی علیہ السلام سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. تو حدیث اور بھی نبی کا ذکر آتا ہے، وہ ہے یوشع بن نون. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے انبیاء میں سے ایک کا نام یوشع بن نون کا بھی ذکر آتا ہے. اور جناب لقمان علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے. اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ جناب لقمان وہ نبی تھے یا عبد الصالح نیک بندے تھے، اس کے بارے میں اختلاف ہے. اور بہت ساروں نے رسول لکھا اور بہت ساروں نے جو ہے نبی لکھا اور بہت ساروں نے صرف عبد الصالح لکھا. اگر اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ المومنون آیت نمبر 78 میں اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو دی البینات واضح نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کے لیے جو ہے مدد کے لیے چن لیا بروح القدس، روح القدس کو. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی تھی، ایدناہ قوت بخشی بروح القدس، روح القدس کے ساتھ. تو روح القدس سے مراد جبرائیل ہے. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام زمخشری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں روح القدس سے مراد جو ہے وہ جناب جبرائیل ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کے لیے جو لفظ روح القدس استعمال کیا ہے، یہ جناب جبرائیل کی عزت، مقام اور مرتبے میں اضافے کے لیے استعمال کیا. خصوصی عزت افزائی اللہ تعالیٰ نے کیا. روح اللہ کہا گیا ہے. اور جیسا کہ بیت اللہ کہا جاتا ہے، ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اگرچہ سب گھروں کا مالک اللہ ہے، سب اونٹنیاں اللہ کی اونٹنی ہے، مگر کعبہ کو اور صالح کی اونٹنی کو ان الفاظ کے ساتھ خاص شرف بخشا گیا. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہے. اس کے لیے سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 میں آپ جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نزل بہ روح الامین. ادھر جو ہے جبرائیل کو روح الامین کے لقب کے ساتھ کہا گیا. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم ایدو بروح القدس، کہ اللہ اس کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما. اور ایک اور حدیث میں آپ نے بنو قریظہ سے جنگ والے دن حسان سے کہا تھا احج المشرکین فإن جبریل معک، کہ مشرکین کے اوپر اشعار پڑھیے، بے شک جبریل آپ کے ساتھ ہے. تو یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر اس بات کو ذکر کیا، حدیث نمبر 4124 ہے. معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی. واضح نشانیاں، بینات سے مراد واضح نشانیاں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے. اور روح القدس کی تائید کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ یہود اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی جھٹلا چکے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا. اور جو ہے ان کے اپنا فخریہ کارنامہ کے طور پر وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ
عیسی بن مریم رسول اللہ کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسی بن مریم کو قتل کر دیا، فرمایا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا، اور ولكن شبه لهم، لیکن اللہ نے ان کے لیے تشبیہ ایسی بنا دی، شکل ایسی بنا دی کہ ان کو کوئی اور آدمی اس کو سولی پر لٹکا رہے تھے، ان کو لگا ایسے جیسے ہم نے عیسیٰ کو چڑھا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے تھے وہ اس میں شک میں ہے۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتَّبَعَ الظَّنَّ، مگر وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ نے تاکید کے طور پر سورہ النساء آیت نمبر 157 کے اندر فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اس بات کو یقینی جان لیں، پکا جان لیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آج بھی وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانوں پر ہیں، جو ہے ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ جو ہے قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ زمین پر آئیں گے، اور زمین پر ایک دفعہ پوری زمین پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، ہر طرف اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تابع دار پیروکار لوگ ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے رسول اور نبی بن کر مبعوث نہیں ہوں گے، بلکہ امتی بن کر مبعوث ہوں گے۔ اور فرمایا کہ انہوں نے کہا اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا پچھلی آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، اَفَكُلَّمَا کیا فَاپس كُلَّمَا جب کبھی جاءکم رسول آیا ان کے پاس رسول، بما اس چیز کے ساتھ لا تهوى انفسکم جو نہیں چاہتے تھے ان کی اپنی جانیں، استکبرتم تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، جو ہے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو بات دماغ میں نہ آئی اس بات کو انکار کر دیا، جو بات سمجھ نہ آئی، جیسے کہ آج کے لوگ کرتے ہیں کہ جو بات اللہ کے رسول کی حدیث جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، بات دل کو نہیں اچھی لگتی، معاشرے کو اچھی نہیں لگتی، خاندان کو اچھی نہیں لگتی، وہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ استکبرتم، انہوں نے تکبر کیا، انکار کیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، ایک گروہ ایسا ہو گیا کہ جو قتل کرنے والا تھا، اور ایک گروہ ایسا ہو گیا جو جھٹلانے والا تھا۔ فریقا تقتلون کی اگر تفسیر دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کے اندر اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ وقالوا، انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلاف میں ہے، پردے میں ہے، محفوظ ہے، ہمیں بات نہیں سمجھ آتی تمہاری، جو تم باتیں کرتے ہو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا کہ وقالوا، انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلاف میں محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں کہو تمہارے دل غلاف میں نہیں ہے، نہ ہی تمہارے دل پردوں میں ہے، بلکہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر پر ان کو لعنتیں بھیجی ہیں، لعنتیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، کہ یہ لوگ لعنتی ہیں جو حق کو سننے کے بعد، حق کو دیکھنے کے بعد حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور تھوڑے ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، تھوڑے ہی ہیں وہ لوگ جو تابع داری کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 میں بھی یہ بات ذکر کیا، وقالوا قلوبنا فی اکنہ، انہوں نے کہا ہمارا دل اس بات سے پردوں میں ہے، مما تدعونا الیہ، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی باتوں کو منع کرو، یہ باتیں جو تم کرتے ہو نا، یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں ہم نہیں مان سکتے، نہ ہی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقلیلا ما یؤمنون، ما تاکید کے لیے، اس لیے بہت کم ترجمہ کیا گیا، فقلیلا، بس تھوڑے، ما یؤمنون، بہت ہی تھوڑے وہ لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن سلام وغیرہ نے اس کا ترجمہ ایک یہ بھی معنی کیا، بہت ہی کم وہ لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے، یؤمنون کی ضمیر سے حال ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ بہت کم ایمان لانے والے تھے اور پورا ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، ایک یہ تھا کہ ایمان لانے والوں کی تعداد تھوڑی ہے، دوسرا یہ کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے پاس ایمان بھی تھوڑا ہے، دونوں باتیں۔ قلیلاً بعض اوقات
عدم کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہی نہیں، انکار کے لیے بھی آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی لما معہم جو ان کے پاس تھی، وقانو تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح طلب کرتے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم جب آ گیا وہ رسول جو ان کے پاس آیا، ما عرفوا جس کو انہوں نے پہچان لیا، ایسے رسول کو پہچان لینے کے بعد کفروا بھی انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ یستفتحون فتح اور نصرت کے لیے طلب کیا جاتا ہے۔ نبی کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تو وہ دعا کیا کرتے، اے اللہ نبی آخر الزمان جلد ظاہر ہو تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہود رسول اللہ کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس و خزرج پر فتح کے غلبے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرما دیا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا، ان سب باتوں کا انکار کر دے جو آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل اور اسی طرح بشر بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داود بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ہے یہود کی جماعت اللہ سے ڈرو، مسلمان ہو جاؤ، تم تو محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر فتح و غلبہ کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب ہم شرک میں گرفتار تھے تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری مبعوث ہونے والے ہیں، ہم آپ کی نشانیاں بیان کرتے تھے۔ تو سلام بن مشکم جو بنو نذیر میں سے تھے اس نے کہا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں ہے جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باتوں پر یہ آیت نازل کی، کیا نازل کی؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ قرطبی نے ابن عباس کی طرف سے امام قرطبی نے نقل کیا کہ یستفتحون کے یہ معنی بھی نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے جب یہود کا عرب مشرکین سے مقابلہ ہوتا تو وہ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم۔ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہم تجھ سے بحق نبی امی رسول کہتے ہیں کہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اسے ہمارے لیے آخری زمانے میں ظاہر کرے گا، ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ چنانچہ جب دشمن سے ملتے یہ دعا کرتے اور انہیں شکست دیتے۔ یہ روایت مستدرک کے حکم میں ذکر کیا، حالانکہ روایت یہ سندن ضعیف اور کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافر کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا، محمد رسول اللہ کے اندر وہ مکمل نشانیاں دیکھ لی، آپ کی باتوں کو دیکھ لیا، آپ کی حقانیت اور سچائی کو بھی دیکھ لیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ اللہ کی لعنت جس پر پڑتی ہے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب اللہ کی جہنم ہے، اللہ کے جو ہے اللہ کا عذاب اللہ کی ناراضگی ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس کام پر اللہ کی لعنت پڑ جائے تو وہ کام کبیرہ گناہوں میں سے ہو جاتا ہے۔ بئس ما اشتروا، بری ہے وہ بری ہے اشتروا جو انہوں نے خریدا یا بیچ ڈالا، بھی انہوں نے انفسم اپنی جانوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، بغین بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ کہ اللہ نے ان پر اپنا فضل کیوں نہیں نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ جس سے چاہتا ہے اللہ اس پر اپنا فضل نازل کر دیتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، وہ لوگ اللہ کے غصے کے ساتھ پھر وہ دوبارہ لوٹے اور غصے در غصے انہوں نے اللہ کو کیا۔ غصہ ایک پہلے اور تھا، پھر اس غصے پر اور انہوں نے اضافہ کر دیا، یہ فباءوا بغضب علی غضب کے غصے پر غصہ انہوں نے لوٹایا۔ وللکافرین عذاب مہین،
ایسے کافروں کے لیے جو ہے رسوا کن عذاب ہے. یعنی انہوں نے رسول کو پہچان لینے کے باوجود یہ وہی نجات دلانے والا ہے جس کے آنے کا وہ دعائیں کرتے تھے، آپ کا انکار کیا تو اس کی وجہ صرف ان کی یہ ضد نسلی ضد تھی، تعصب نسلی تھا، حسد نسلی تھا کہ ہمارے اندر رسول کیوں نہیں آیا. اب حسد کو بھی پہچان لے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے. اس سلسلہ نسب کو کوشش کرنا کہ سب یاد کر لینا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق. جو جناب اسحاق تھے، یہ جناب اسحاق اللہ نے ان کو جو ہے 12 بیٹے دیے. ان 12 بیٹوں میں سے ایک جناب یوسف علیہ السلام تھے. اسحاق بھی نبی، یوسف بھی نبی اور ابراہیم بھی نبی. اب اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کی جو 12 بیٹے تھے، ان کے 12 قبیلے بن گئے. وہ 12 کے 12 بنو اسرائیل کہلاتے تھے. تو پیارے بھائیوں، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کا نسلی تعصب، یہ جو آج ہمارے اندر آ جاتا ہے نا، یہ جی پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ اردو والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بھی انہی کی طرف سے، یہود کی نسل کی طرف سے ہمارے پاس وہیں سے یہ آ رہا ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو فلاں قوم سے ہے، یہ تو ایسی گندی قوم ہی ہے، یہ فلاں سردار ہے، یہ بھائی ایسے ہی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ جو نسلی تعصب ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے. اب انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا جناب اسحاق علیہ السلام سے. ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یوسف کی آگے پھر نسل چلی. اللہ تعالیٰ نے انہی میں انبیاء کا سلسلہ جو ہے اسحاق کے نسل سے شروع کر دیا. اب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ جناب اسماعیل کی لڑی سے آئے، اور اس لڑی پوری میں کوئی نبی نہیں تھا. اب ان کی اول درجے یہ کوشش تھی کہ ہماری نسل میں، ہمارے خاندان میں رسول کی نہیں. کیا ان کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خاندان کے انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں نے انکار کر دیا. قرآن مجید میں نمایا ایسے جانتے کما یعرفون ابناء، جس طرح یہ لوگ اب بیٹوں کو جان، نبی کے سچ، نبی کے اللہ کے نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے پر، اللہ کے قریبی ہونے پر، اللہ کی وحی کے نازل ہونے پر، ان لوگوں کو ایسا یقین تھا کہ جیسا کہ آدمی کو اپنے بیٹے کے ہونے پر یقین ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو اتنا تک معلوم تھا، لیکن انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ کی. جناب عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے اندر تورات کے اندر جو اللہ نے یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایک احمد آئے گا، وہ جو ہے رسول ہوگا. اللہ نے جو نشانیاں تورات میں بیان کی تھی آپ کے اندر وہ 100/100 موجود ہے. لیکن یہ لوگ ظلم کی انتہا یہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کا انکار کرتے. پیچھے وجہ نسلی تعصب تھا، وہ پہچان ہو گئی آپ کو امید ہے. نسلی تعصب کیا؟ ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کو بیٹا یعقوب، یعقوب کو بیٹے 12 بیٹے، ان میں سے ایک یوسف. نبوت کا سلسلہ چلا جناب اسحاق کی طرف سے. جناب اسماعیل میں کوئی نبی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل کی لڑی میں بھیجا تھا. اب ان کو زیادہ تکلیف یہی تھی کہ اسحاق کی لڑی میں نبی کیوں نہیں بھیجے. اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، ضد اور نسل اور نسلی تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے آخری نبی کو انکار کر دیا. اپنے فضل سے ان پڑھ قوم کو قوم عرب کو کیوں نوازا؟ وہ تو ان پڑھ ہے یہ سارا. یہ نہ سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جسے چاہے نواز دے. ان کے اس حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لوٹے، اور ایک غضب پر غصہ، اور پھر اللہ نے اور غصہ، ناراضگی ان کے اوپر بھیجا. مثلا بچڑے کی عبادت کی، پھر تورات میں تحریف کی، رسولوں کو قتل کیا، عیسیٰ کی تکذیب کی، اب آخری نبی و سما کا جھٹلا دیا. اللہ نے فرمایا وباءوا بغضب علی غضب. یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے غصے پر غصہ اور لوٹایا، اللہ کی ناراضگی کے اوپر اور ناراضگی لے کے آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے سخت ناراضگی کا باعث بنے. اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لے آؤ،
بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لے آئے، بما انزل علینا جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ اگلی آیت نکالے عبدالحسیب بھائی، جو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا۔ اللہ فرماتے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، وہ اس کے علاوہ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے۔ کیا قرآن مجید حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ وہ حق تھی۔ فرمایا کہ مصدق لما معه، اچھا اب یہ ان کا قرآن مجید جو ہے، ہمارا قرآن مجید یہ ان یہود کی تورات کی بھی تصدیق کرتا تھا۔ اگر تم تورات کے ماننے والے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو، تمہارے اندر یہ بات ہے، تمہارے دماغوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم تو صرف اپنی کتاب کی تصدیق کریں گے اور کسی کتاب کی نہیں تصدیق کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندو تھوڑا سا اپنے عقل سے کام لو، دماغ کو استعمال میں لاؤ، سوچو بیٹھ کر اس بات پر کہ جو ہے اگر تم تورات کو مانتے ہو تو یہ قرآن مجید بھی تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس تھے اس کی یہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم تورات کو مانتے تھے، تم کہتے ہو ہم تو صرف جو ہم پر نازل کیا ہم اسی کو مانیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، کل کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پس کیوں قتل کرتے ہو انبیاء اللہ کے نبیوں کو، پھر تم نے اللہ کے نبیوں کا قتل کیوں کیا؟ قتل کی 3 صورتیں اور 4 کے اندر اختلاف، 3 یا 4 صورتیں میں نے آپ کو جو حق کے ساتھ قتل بتایا تھا۔ اب بتاؤ کیا انبیاء ان جو کمی و کوتاہیوں میں سے کوئی ایک کمی کسی نبی کے اندر موجود تھی؟ فرمایا ان سے پوچھو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پھر تم نے انبیاء اللہ کا قتل کیوں کیا؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، تحقیق آیا موسیٰ بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجل، بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد بچڑے کی عبادت پوجا کرنی شروع کر دی، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ تم نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وحی کی تھی، تورات بھیجی، تم نے اس کا انکار کر دیا، اور اس کے مقابلے میں تم نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اور ایک وجہ تورات کے پر ایمان کے دعوے کے رد کی یہ بھی ہے کہ تم نے موسیٰ سے کیا سلوک کیا جو اپنی نبوت کی واضح نشانی ہے، ناقابل تردید دلائل لے کر تمہارے پاس آئے۔ عصا، لاٹھی تھی، وہ پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا۔ ید بیضا، اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بغل میں لے کر نکالتے، سورج کی طرح وہ ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح ان پر طوفان آیا، کہا موسیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ٹال دے، موسیٰ نے دعا کی، طوفان ہٹ گیا۔ تو پھر انہوں نے سرکشی کی، وہ بھی اللہ کی نشانی۔ ٹڈیوں کا عذاب آیا، اور اسی طرح جوؤں کا عذاب ان پر آیا کہ ہر چیز کے اندر جوئیں ہو گئی، ہر چیز کے اندر ٹڈیاں ہو گئی۔ مینڈکوں کا عذاب انہیں پر آیا، خون کا عذاب اسی پر آیا، سمندر کے پھٹنے کا عذاب بھی انہی پر آیا، اور اسی طرح من و سلوہ کی نشانیاں بھی اللہ نے انہی پر نازل کی، اور اسی طرح پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہی پر معجزے کے طور پہ دکھایا، بادلوں کا سایہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھائی۔ ان کے باوجود انہوں نے جو ہے موسیٰ بالبینات، موسیٰ کی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا واضح انکار کر دیا، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے لیا پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم، تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو تمہارے اوپر جو ہے کر دیا، اور کہا خذو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، سنو، قالوا سمعنا، انہوں نے کہا جی ہم نے سن لیا۔ اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، کہا مانو، کہا جی ماننے کے لیے تیار ہے، جی تابع داری کریں گے، جیسے کہو گے کریں گے، مانیں گے۔ اور جب اللہ نے اس کو ہٹا دیا تو انہوں نے کہا وَعَصَيْنَا، اپنے عمل کے ساتھ انہوں نے نافرمانی کو ثبوت دیا، نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، جس طرح آدمی پانی پیتا ہے، پانی اونڈیل لیتا ہے، اسی طرح ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، غیر اللہ کی محبت
من دون اللہ کی محبت اس طرح اونڈیل دی گئی تھی، وشربو اونڈیل دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا کل کہہ دیجئے بے سما یامرکم، برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن۔ تو جس طرح پانی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح بچڑے کی محبت ان کے رگ رگ میں، ریشے ریشے میں سرایت کر گئی۔ اور العجلہ سے پہلے کا لفظ ایک مقدر ہے، وہ ہے حب العجلہ، بچڑے کی محبت۔ العجل میں جو الف لام ہے یہ عہد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد بچڑا ہے۔ اشربو کے لفظ اشارہ ہے کہ اس بچڑے سے محبت ان کی بے حد درجے تک ہو گئی تھی، بکفرہم ان کے بچڑے سے اس حد تک محبت کرنا، اس کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ نے کفر کے ساتھ تعبیر کی ہے، اور فرمایا کہ ان بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فرمایا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ بہت برا ہے ایسا ایمان جو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ ایمان کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا، ایمان کبھی بھی اللہ کے مقابلے کا حکم نہیں دیتا، ایمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا حکم نہیں دیتا، ایمان کبھی بھی رسول اللہ کی مخالفت میں مد مقابل میں لا کر نہیں کھڑا کرتا۔ اس لیے ایمان اگر آدمی ہو تو آدمی تابع دار فرما بردار رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت ایمان و لمبی زندگی دے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں پیر ہو وہاں پر خیر ہی خیر ہو، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، صحت اور ایمان و لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ سوال کر لے، جزاک اللہ۔ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی بھائی جان، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر۔ تعارف آپ کا بھائی جان؟ میرا نام محمد حسن ہے، وہ ڈیفرنٹ آئی ڈی۔ میں ملتان سے ہوں، افضال بھائی کا دوست ہوں، انہوں نے جوائن کروایا مجھے۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ افضال بھائی ہمارے بہت قیمتی بھائی ہیں، ان سے میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا اس کلاس کے اندر اور بھائی بھی ایڈ کروائیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اس ترجمہ کی جو ہم فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو ایڈ کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے بھائی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ وہ میں نے سنا تھا کہ بنو عباس کی خلافت میں کیا ان کے حکمرانوں نے یہ قرآن کو مخلوق کہنا شروع کر دیا تھا؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ اور یہ کیا کس طرح یہ فتنہ اس طرح ظاہر ہوا اس وقت، کیونکہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ یہ اس دور کا فتنہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ ایک خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو یہ اللہ کا قرآن ہے یہ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، مطلب ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے نا، تو کلام مخلوق نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ بالکل اس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پابند سلاسل کے اندر رہ کر، تکلیفوں کے اندر رہ کر، مارے کھا کر بھی کہا کہ جو ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا کہ ان کو گرا دیا جائے تختوں سے ان کے؟ نہیں، ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ امن کا جتنی بھی ہمارے جو ہے پیچھے دیکھے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کتنی بڑی بڑی شہادتیں ہیں۔ اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جو کبار صحابہ کرام تھے، اور ان کی جو ہے جیبوں کے اندر جو ہے جنت کے سرٹیفکیٹ موجود تھے۔ انہوں نے بھی کبھی نہیں، حضرت عثمان کے بعد سارے صحابہ جمع ہو کر آئے، کہنے لگے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے بدر کو فتح کیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے احد کو فتح کیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے خندق کو فتح کیا۔ آج اگر آپ ہمیں کہو گے تو ان خوارج کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دیں گے۔ تو جناب عثمان نے کہا کہ میں جو ہے مدینۃ الرسول کے اندر رسول اللہ کے شہر میں خون کا بہا دینا اور اس طرح کی چیزوں کو میں بالکل نہیں پسند کرتا۔ اور یہ جو ہے امن کا پیغام دینا، یہ تو ہمارے اسلام کے لیے ضروری ہے۔ جہاد کا حکم تو کافروں کے لیے ہوتا ہے، یہ تو ظاہری طور پر جو ہے اگرچہ ان کے دلوں میں جو مرضی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب تک یہ کلمہ پڑھتے رہیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں گے، ہم مسلمان کبھی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔
جی جی سمجھ گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ تو اس لیے جو ہے ان محدثین نے کبھی ان کے بارے میں جہاد کا حکم نہ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بخارا سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، آخری وقت جو ہے امام بخاری کو جو ہے شہر سے نکال دیا گیا۔ امام بخاری نے ابھی ان کے ساتھ جہاد کا نہیں دیا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ جب تک کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہو اس کا خون بہانا، اس کے لیے جہاد کا فتویٰ دینا، اس کے لیے قتل کا فتویٰ دینا یہ گناہ ہے۔ کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی اگر ایک آدمی میرے مقابلے میں ہو اور وہ مقابلے میں آ کر میرا ایک بازو کاٹ دے، اور اب وہ میری تلوار کے نیچے آ گیا، اس نے میرا ایک بازو بھی فقطع زندیا، حدیث کے الفاظ موجود ہے کہ اس نے میرا ایک بازو بھی کاٹ دیا، اب وہ میری تلوار کے نیچے آ گیا۔ آقا وہ اور میری تلوار کے نیچے جب آیا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اب میں کیا کہوں، اس کو مار دوں یا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ مارنا نہیں ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حل شققت قلبہ، کیا خالد بن ولید یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا، چیر کر دیکھ لیا؟ تو اس لیے جو کلمہ پڑھتا ہو کلمہ گو مسلمان کا کبھی بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ برکتوں رحمتوں سے نوازے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کے ایک لقمے کا بھی محتاج نہ فرمائے، جہاں آپ کا پیر ہو وہاں پر خیر ہی خیر ہو، اللہ ہر شر کے لیے بند تالا بنا دے اور ہر خیر کے لیے چابی بنا دے، اور اللہ آپ کے ذریعے دین اسلام کے جو ہے دین اسلام کو بلندیوں تک پہنچائے، اور اسلام کا پھریرا قیامت تک یہ لہلہاتا رہے، اور آپ جیسے جوان دین کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو مجلس کے کفارے کی دعا پڑھتے ہیں اور اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔